نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و حاضرین، آج ہمارا موضوع ہے دعا کے آداب۔ دعا کے آداب۔ دعا عبادات میں سے ایک خاص اور عام عبادت ہے۔ سادے لفظوں میں اگر بات کی جائے، کسی سے سوال کرنا، کسی سے مانگنا بھی ایک دعا ہے۔ تو جب یہی سوال اپنے رب کے حضور کیا جائے تو اس کو دعا کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کے اندر ہم اپنے رب سے یہی اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرنے ہیں۔ دعا بمانا مدد بھی ہے، دعا بمانا سوال بھی ہے۔ دعا کے بہت سارے آداب ہیں جن سے متصف ہونا، ان کا خیال رکھنا سائل اور دائی کے لیے لازمی امر ہے۔ اہل علم نے اس پر بہت زیادہ بحث کی ہے۔ چلتے ہیں، دعا کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے بچنا چاہیے دعا میں، پہلے میں وہ بیان کروں گا اور بعد میں وہ چیزیں بیان کروں گا جن کا دعا میں ہونا ضروری ہے، جن سے دعا کی قبولیت اس کے چانس بڑھ جاتے ہیں اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ پہلے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں۔ وہ اہل علم نے 5 قسم کی چیزیں بیان کی ہیں دعا کے اندر جن سے بچنا چاہیے، پھر ان کی مجموعی تعداد بتانے کے بعد تھوڑی تھوڑی اس پر بحث بھی کی جائے گی۔ نمبر 1، دعا میں زیادتی نہ ہو۔ نمبر 2، حرام سے اجتناب ہو۔ نمبر 3، جلد بازی نہ کی جائے۔ نمبر 4، معلق دعا نہ کی جائے۔ نمبر 5، غفلت کا اظہار نہ کیا جائے۔ اب دعا میں یہ چیزیں پہلے کیوں بیان کی گئی ہیں کہ جن سے روکا جائے؟ اب دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ جو میرا محبوب تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یعنی ممانعت جو ہے وہ پہلے ہے، اس سے رکو، اور جو ثبوت ہے جس کا ہونا ہے وہ بعد میں۔ کسی چیز سے رکیں گے تو اس کے بعد اس بات پایا جائے گا۔ توجہ چاہوں گا، اب چلتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ دعا میں زیادتی نہ کی جائے۔ کیا مطلب؟ زیادتی یہ ہے کہ کسی چیز پر اقتصار کا تقاضا ہو، جیسے پامال کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے، کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے بالعموم اور دعا کے لیے بالخصوص منع فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے رب کو عاجزی اور پوشیدگی سے پکارو، یقیناً وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دعا میں زیادتی کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ مثلا دعا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا جو سب سے بڑی زیادتی ہے، یعنی عبادت کو اس کے مقام و محل سے ہٹا دینا، یہ زیادتی ہے۔ غیر اللہ کا واسطہ، اب غیر اللہ میں کون، یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے نیک اور صالح بندے، ان کے وسیلہ سے دعا مانگنا، یہ غیر اللہ میں داخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں غیر اللہ سے مراد وہ ہوگا جو رب کی عبادت میں شریک ٹھہرایا جائے۔ تو ہم جب کسی بزرگ نیک ہستی کا وسیلہ دیتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت میں اسے شریک نہیں ٹھہراتے، بلکہ اس کا وسیلہ پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ دعا میں بدعت کا ارتکاب کرنا، کیونکہ دعا عبادت ہونے کی وجہ سے امر توقیفی ہے، اور جس شخص نے کسی عبادت میں کوئی ایسا عمل سر انجام دیا جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو تو اس سے بھی دعا کی قبولیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی دعا میں زیادتی شمار ہوگی کہ ایسی دعا کی جائے جس کی اجازت نہیں۔ مثلا ایسا سوال کیا جائے کہ مجھے انبیاء کا مقام و مرتبہ مل جائے، یہ زیادتی ہے۔ انبیاء کا مقام و مرتبہ تو بڑا اعلیٰ ہے۔
ایک جلیل القدر صحابی اپنے بیٹے کو ایسے سوالات کرنے سے منع کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو حسن آداب کے خلاف ہیں انہیں زیادتی شمار کیا جاتا ہے. تو پھر وہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اب غیر اللہ سے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ غیر اللہ سے مراد یہاں پر بت ہیں یا جن کی عبادت کی جاتی ہے. غیر مسلم جو عبادت کرتے ہیں وہ غیر اللہ ہے، یہاں غیر اللہ سے مراد یہ نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی زیادتی ہے کہ کسی حرام کام پر اللہ سے مدد مانگی جائے، چوری پر مدد مانگی جائے، ڈکیتی پر مدد مانگی جائے، حرام کام پر مدد مانگنا، یہ بھی دعا میں زیادتی ہے. یہ بھی زیادتی ہے کہ رحمت باری تعالیٰ کو صرف اپنے لیے مخصوص کر لینا، کسی اور کے لیے دعا نہ کرنا. اسی طرح دنیا میں ہی اپنے گناہوں کی سزا کا مطالبہ کرنا، یہ بھی زیادتی ہے. اسی طرح کسی بیماری یا مصیبت کی وجہ سے اپنی موت کی دعا مانگنا بھی زیادتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص موت کے وقت سے پہلے اس کی دعا نہ مانگے. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. بلا شبہ مومن کی عمر جو ہے اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے. اسی طرح آگے چلیں، کوئی ایسی دعا مانگنا جو اللہ تعالیٰ کی حکمت، شریعت اور حکم کے خلاف ہو. مثلا ناممکن امر کے لیے دعا مانگنا، مثلا ابو جہل کے لیے یا شیطان کے لیے دخول جنت کی دعا مانگنا، تو اللہ نے اسے ناممکن قرار دیا ہے. دینے پہ تو وہ قادر ہے، لیکن اس نے ناممکن قرار دیا ہے کہ محبوب کا گستاخ جو ہوگا اسے جنت میں داخلہ نہیں دیا جائے گا، شیطان کو جنت میں داخلہ نہیں دیا جائے گا. خلاف طمع چیز کا سوال کرنا، مثلا دنیا میں ہمیشگی کی زندگی کا سوال کرنا، کل من علیہ فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، تو یہ دعا کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی یقینی خبر کے خلاف دعا کرنا، مثلا قیامت کے لیے دعا کرنا کہ وہ قائم ہی نہ ہو. تو اللہ نے یہ تو یقینی خبر دے دی اپنے محبوب کے واسطے سے کہ قیامت قائم ہوگی، تو یہ دعا کرنا کہ قیامت نہ قائم ہو، یہ بھی زیادتی ہے. یہ بھی دعا میں زیادتی مقصود ہے کہ سوء ادب کا مظاہرہ کیا جائے، ایسے انداز میں اللہ کو پکارا جائے کہ وہ انداز اگر ہم کسی دوست کے لیے بھی استعمال کریں تو وہ بھی اس میں شرمندگی محسوس کرے، غصہ محسوس کرے. ایسی اونچی آواز سے دعا کرنا، اونچے اونچے بول بولنا کہ حسن ادب کے خلاف تصور کیا جائے. ایسی دعا کرنا جو عاجزی سے بالکل خالی ہو اور یہ ظاہر ہو کہ دعا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ سے بڑا غنی ہے، یا یہ ظاہر کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑ رہا ہے. پھر ایسی دعا میں ایسی باتیں کرنے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو. وہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ لغو باتوں سے بچنا چاہیے، زیادتی سے بچنا چاہیے. دعا میں الفاظ بنانے میں تکلفات سے کام لینا، قافیہ بندی کرنا، اشعار پڑھنا، خود بخود بن جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ وہ مین بنیادی چیزیں تھیں جو زیادتی کے حوالے سے میں نے عرض کی. آگے چلتے ہیں نمبر 2 پہ، حرام سے اجتناب کرنا. دعا کے عام ترین آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ کھانے پینے اور پہننے میں حرام سے کلی طور پر اجتناب کیا جائے، کہ جب جسم میں حرام جائے گا نہیں، حلال سے پرورش پائے گا، تو پھر وہ رب کی بارگاہ میں الفاظ جلدی قبولیت کا سبب بنیں گے. نمبر 3، جلد بازی سے پرہیز کرنا. دعا کا ایک عام ترین ادب یہ بھی ہے کہ دعا مسلسل جاری رکھی جائے، تاخیر قبولیت کی بنا پر دل برداشتہ نہ ہوا جائے کہ میری دعا تو قبول ہی کیوں نہیں ہوئی، لہذا میں دعا ہی نہیں کرنا. بعض اوقات بندہ ایسے کرتا ہے کہ وہ بےقرار ہو کر دعا مانگنی چھوڑ دیتا ہے. تو جو دعا مانگنا چھوڑے گا تو وہ یہی اظہار کرے گا جلد بازی کا کہ اس نے پتہ نہیں میری مراد کیوں نہیں پوری کی. اسی طرح بے قراری اور بے صبری کا اظہار کرنا. بے قراری اور بے صبری کا اظہار تو وہ کرے جس نے کسی سے حق لینا ہو. تو ہم نے اللہ سے کوئی حق لینا ہے؟ وہ تو کریم ہے، اس نے تو خود ہمیں عطا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 4 پہ، معلق دعا نہ کی جائے. دعا کا ایک عام ترین ادب یہ ہے کہ پورے اعتماد، وثوق اور عزم بالجزم سے دعا کی جائے، مانگی جائے. شک و تردد اس میں نہ ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو پورے عزم کے ساتھ، استقلال کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ وہ دینے والا ہے، وہ دے گا انشاءاللہ. نمبر 5 پہ، غفلت اور سستی کا اظہار نہ کیا جائے. دعا ایک ایسی شفا بخش دعا ہے جو بیماری کو دور کرتی ہے، لیکن اگر اس میں دلی لگاؤ نہ ہو، ایویں ہاتھ اٹھا دیے، توجہ کہیں اور ہے، دعا مانگ رہا ہے، تو غفلت، سستی، بے توجہی کا مظاہرہ کرنا، یہ ساری چیزیں دعا میں جو میں نے 5 بیان کی ہیں، دعا میں قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے جی.
آگے چلتے ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش بھی بہت کم رہ گئی ہے، افطاری کا آگے وقت ہوا چاہتا ہے، تو آج یہی اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ دعا میں جو چیزیں کرنے سے منع کیا گیا ہے، جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں، وہ آج ہم نے بیان کی ہیں۔ وہ کتنی ہیں جی؟ 5 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 5۔ کون کون سی؟ دعا میں زیادتی کرنا، دعا میں زیادتی سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، حرام سے اجتناب کرنا اپنی زندگی کے اندر۔ وہ ایک ہمارے یہاں مثل مشہور ہے کہ جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا تو اس کی دعا و عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ یہ اسی مثل ہے کہ انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ جلد بازی سے پرہیز کرنا۔ نمبر 4، معلق دعا نہ کی جائے، جو میں نے یہ کہا کہ انسان تردد میں پڑ جائے، تو چاہے تو یہ مجھے عطا کر دے، وہ تو اپنے بندوں کے لیے ویسے ہی بھلا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یوں دعا نہ کی جائے کہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، وہ تو بخشنا چاہتا ہے، تو اس سے جب بھی مانگو تو اس کی مرضی و منشا تو پہلے ہی وہ جو ہے وہ جانتا ہے، بلکہ اس سے مانگو یا اللہ مجھے بخش دے، تیری عطا ہے، تیری مہربانی ہے، مجھے بخش دے، مجھے جنت عطا کر، مجھے جہنم سے بچا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی سنت بھی ہے۔ اور نمبر 5 پہ ہے غفلت اور سستی کا اظہار نہ کیا جائے، بلکہ پوری یکسوئی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ جب اپنے رب سے مانگا جائے تو مکمل توجہ کے ساتھ مانگا جائے۔ انشاءاللہ جب ان اجتناب والی چیزوں سے بچا جائے گا تو پھر انسان کے اندر خود بخود اخلاص اور ثبوت والی چیزیں پائی جائیں گی، جو دعا کی قبولیت میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے کہ دعا کے اندر علماء نے جو 15 چیزیں بیان کی ہیں کہ جن کا ہونا چاہیے، وہ جب دعا کے اندر موجود ہوگی تو انشاءاللہ دعا قبولیت کا سبب بن جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔